اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ہماری گفتگو وحدت کے حوالے سے چل رہی تھی کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول کے اس تاریخوں کے اندر اس کو ہفتہ وحدت کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ اور یہ وحدت جو ہے وہ قرآنی حکم ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ قرآن میں جگہ جگہ کے اوپر امت مسلمہ کو ایک ہونے کا، اکٹھا رہنے کا، تفرقہ اپنے اندر نہ ڈالنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کی تفصیل میں بعض اپنے پچھلے سالوں کے درسوں میں بیان کر چکا ہوں، یہاں پر مزید اس کو تکرار نہیں کرنا، لیکن مختصر سی مطالب آپ کی خدمت میں بیان کر کے کچھ مطالب مزید کی طرف جو ہے وہ اشارہ کروں گا۔ جیسا کہ سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت کہ جو پچھلے درس سے سرنامہ کلام ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں جدا مت ہو، تفرقہ مت ڈالو۔ یہ وحدت کا جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے، اور جو علم اصول سے آشنا ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جہاں پر امر کیا جائے اور قرینہ موجود نہ ہو کہ جو اس بات کی طرف مطلب کو لے کر جا رہا ہو کہ امر وجوب پر دلالت نہیں کر رہا بلکہ مستحب ہونے پر دلالت کر رہا ہے، بغیر قرینے کے امر ہمیشہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ بہرحال اصولیوں کا ایک مطلب ہے یہ، اور بڑے تفصیل کے ساتھ علم اصول کی کتابوں میں بیان ہوا ہے۔ اسی طریقے سے نہیں جو ہے وہ حرمت پر دلالت کرتی ہے، مگر یہ کہ قرینہ آ جائے اور قرینہ اس حرمت سے معنی کو بدل دے، کہ یہ ایک علمی گفتگو ہے۔ عالم انسان اور جو مدرسے میں پڑھنے والے یا عربی لغت کو جاننے والے افراد ہیں وہ اس سے بخوبی آشنا ہیں۔ تو یہاں پر امر دیا جا رہا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تھامو، یعنی واجب ہے تمہارے لیے کہ تھامو اللہ کی رسی کو، اور تمام اکٹھے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں مت پڑو۔ اور یہاں پر نہیں ہو رہی ہے، بس تفرقے ڈالنا، تفرقے میں پڑھنا یہ قرآن کی روح سے حرام ہے، اور وحدت پر عمل کرنا یہ قرآنی طور پر واجب ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ وحدت سے مراد کیا ہے؟ وحدت کا مفہوم کیا ہونا چاہیے؟ تو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں دشمن کے پراپوگنڈے کی وجہ سے وحدت کی غلط تعریفوں کو مشہور کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں جب بھی وحدت کی بات کرتے ہیں تو اس قسم کی آوازیں سننے کو ملتی ہیں۔ مثلا اگر شیعہ ہوگا وہ کہے گا کہ میں ایک سنی کے ساتھ وحدت کیسے کر سکتا ہوں، حالانکہ وہ امام علی علیہ السلام کی خلافت بلا فاصل کا قائل ہی نہیں ہے، تو میں کیسے اس کے ساتھ وحدت کر لوں؟ یا مثلا اہل سنت کی طرف سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ میں شیعوں کے ساتھ کیسے وحدت کر لوں، حالانکہ اس کے اندر ابو بکر کے حوالے سے محبت موجود نہیں ہے، خلیفہ ثانی کے اعتبار سے محبت دل میں موجود نہیں ہے۔ اب جب ان کے دل میں یہ محبت اور احترام موجود نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ کیسے وحدت کر سکتا ہوں؟ تو قرآن بہترین تعریف بیان کرتا ہے وحدت کی، کہ جب دو مختلف افکار رکھنے والے قومیں جو ہیں وہ اکٹھی ہونا چاہیں تو کس طریقے سے اکٹھا ہونا چاہیے۔ تو قرآن جو ہے وہ بڑی صراحت کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کے اندر کہ قُلْ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ اہل کتاب تم آؤ کہ جو چیز ہمارے درمیان مشترکہ ہے، آپ کے اور ہمارے درمیان، اس کلمے کی طرف آؤ کہ جس کے درمیان ہم برابر ہیں، کہ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ تو یہاں پر اب کیا کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب مسلمانوں سے اختلاف رکھتے ہیں، وہ اپنے دین کے اوپر ہیں، مسلمان جو ہیں وہ پیغمبر ختمی مرتبت کے لائے ہوئے دین پر عمل کر رہے ہیں۔ لیکن جب یہاں پر اکٹھا ہونے کی بات ہو رہی ہے، جب وحدت کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء، آپ نے مشترکہ نکات کے اوپر اکٹھا ہونا ہے۔
نہ کہ ان نکات کے اوپر زور دینا ہے کہ جن نکات کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں اہل سنت اور مکتب تشیع کے درمیان کتنی جگہوں پر نقطہ اشتراک ہے، مشترک ہیں یہ دونوں۔ مثلا قرآن ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، خدا ایک ہے، کعبہ ایک ہے، اسی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی کعبے میں حج کرنے جاتے ہیں، اسی پیغمبر کے قائل ہیں، اسی خدا کو مانتے ہیں، اسی قرآن کو مانتے ہیں۔ یہ تمام مشترکات ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مشترکات ہیں کہ وقت کی کمی کی وجہ سے سب کے نام نہیں لے سکتا۔ یہ مشترکات ہیں، اس پر اکٹھا ہونا ہے اور اس کو مد نظر رکھ کر ہم نے اپنے دلوں کو قریب کرنا ہے۔ اختلاف علمی رہے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ علمی اختلاف امت کی سربلندی، امت کی ترقی پیش رفت کا سبب بنتی ہے۔ علمی اختلاف یہ کبھی ختم بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ انسان کے اختیار کا لازمہ ہے کہ چونکہ ان کے ذوق مختلف ہیں، ان کی صلاحیات مختلف ہیں، ان کے ذہن مختلف ہیں، تحقیق کا سلیقہ مختلف ہے، تو نتیجے بھی مختلف نکلیں گے۔ تو علمی طور پر اختلاف تو ہمیشہ رہے گا، لیکن علمی اختلاف کو انسان اتنا بڑھاوا دے دے کہ پھر آپس میں اکٹھا بیٹھنا جو ہے وہ محال نظر آئے، قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ مشترکات پر اکٹھا ہونا ہے، اور مشترکات پر اکٹھا ہو کر کرنا کیا ہے؟ دشمن کے خلاف کھڑا ہونا ہے، مسالمت آمیز زندگی گزارنی ہے۔ یعنی ہم نے وحدت کر کے اپنے دین اور مذہب کو نہیں بدلنا، یہ بات ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ معمولاً یہی اعتراض کیا جاتا ہے۔ سنی یہ سمجھتا ہے کہ وحدت کے ذریعے یہ شیعہ کرنا چاہتا ہے ہمیں، اور شیعہ یہ سمجھتا ہے کہ وحدت کی فکر کے ذریعے یہ مسلمات تشیع کو چھڑوانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، اور اگر کوئی کر رہا ہے وحدت کی آڑ میں یہ کام تو وہ غلط کر رہا ہے، اور وہ وحدت کو اپنے غلط ہدف کی خاطر استفادہ کر رہا ہے۔ وحدت یہ مسالمت امیز زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مشترکات پر اکٹھے ہو جائیں اور بڑی امن و سلامتی کے ساتھ ایک ہی معاشرے میں زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں۔ اور اس قسم کی دوسری چیزیں کہ صدیوں پہلے اس طریقے سے ہوتا آیا ہے، رشتے ایک دوسرے کے گھروں میں کرتے تھے اور کوئی پرابلم نہیں آتی تھی۔ شدت پسندی جب تک نہیں پھیلائی گئی امت مسلمہ کے اندر۔ تو ایک کام یہ کرنا ہے، اور دوسرا جو کام کرنا ہے وحدت کے ذریعے وہ یہ کہ دشمن کے مقابلے میں ہم نے ایک ہونا ہے۔ آج دشمن جو ہے وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے پیچھے ہے، اسلام کو نابود کرنا چاہتا ہے۔ اس کو فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ سنی ہو یا شیعہ، اس کو مشکل ہے اسلام کے ساتھ۔ قرآن کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، قرآن کی نفی کر رہا ہے، قرآن کی حجیت کو زیر سوال لے کر آ رہا ہے، خدا کے انکار کے اوپر نوجوانوں کو بھڑکا رہا ہے، اور مسلمان ممالک کی جو استقلالیت ہے، جو ان کا مستقل ہونا ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر خود مختار فیصلے کرنا ہے، اس صلاحیتوں کو چھیننا چاہتا ہے، اور چھین لیا ہے بہت سارے ممالک کے اندر۔ آپ نگاہیں دوڑا کر دیکھیں، پاکستان ہی کو دیکھ لیں، کیا وہ اپنے فیصلے خود کر پا رہا ہے؟ کیا وہ اپنے لیے پالیسیاں خود بنا رہا ہے، یا دوسروں کے فیصلوں کے اوپر چل رہا ہے؟ اسی طریقے سے آپ افغانستان کو دیکھ لیں، یا سعودی عرب کو دیکھ لیں، آپ عراق کو دیکھ لیں، اور دوسرے ممالک جتنے بھی ہیں اسلامی، اب ان کی حالت کو دیکھ لیں کہ دشمن نے آ کر مسلمانوں کی اصلاً جو ان کی شناخت تھی وہ ختم کر دی۔ تمام خدا کی نعمتیں اس علاقے کے اندر موجود ہے جہاں پر مسلمان آباد ہیں، معدنیات موجود ہیں، قدرتی ذخائر موجود ہیں، دولت سے مالا مال ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ایک غریبوں کی طرح وقت گزار رہے ہیں، پھر بھی دوسروں کی طرف نگاہ کیے ہوئے ہیں کہ اگر وہ ہمیں کوئی پالیسی دے گا ہم اپنے ملک کو بہتر کر سکیں، ہمیں قرضہ دے تو ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں، ایجوکیشن کا کوئی سسٹم دے تاکہ ہم تعلیم اپنی بہتر بنا سکیں۔ تو یہ ساری صورتحال جو کریٹ کی ہے یہ دشمن نے کی ہے، ہمارے اندر تفرقہ ڈال کر اور ہمیں ایسی باتوں میں الجھا کر اصل ہدف سے جو ہے وہ ہٹا کر ان کے اوپر خود کام کر رہا ہے۔ آج ایجوکیشن کا سسٹم وہ دے رہا ہے، آج اکنامک جو اقتصادی سسٹم ہے وہ دے رہا ہے،
ہمارے معاشروں کو چلانے کے جو اصول ہیں وہ بنا رہا ہے، ہماری لائف سٹائل کو وہ تعین کر رہا ہے، ہمارے جوانوں کی فکروں کو وہ متعین کر رہا ہے۔ یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور ہم نے دشمن کے مقابلے میں ایک ہو کر سامنے آنا ہے۔ وحدت ان چیزوں کے لیے ہے، نہ اس لیے ہے کہ وحدت جو ہے وہ کر لیں تو شیعہ سنی ہو جائے یا سنی شیعہ ہو جائے، یا اپنے اپنے مسلمات سے ہاتھ اٹھا لیں، یا اپنے جو ہے مقدسات اس سے منہ پھیر لیں، اپنے نظریات کو پھر بیان کرنا چھوڑ دیں۔ نہ، وحدت کی فکر یہ نہیں کہہ رہی ہے۔ امام خمینی کے جنہوں نے اس وحدت کی فکر کو اجاگر کیا اور قرآن کے اس حکم کو جو ہے وہ ہر جگہ پر پہنچانے کی کوشش کی ہے، آپ ان کی سٹیٹمنٹوں کو پڑھ کے دیکھ لیں، انہوں نے اپنی تقاریر میں کیا بیان کیا۔ اور آج ان کے جو جانشین ہیں رہبر معظم سید علی خامنائی حفظہ اللہ، ان کی تقریروں کو سن کر دیکھ لیں، کہاں آپ کو ملے گا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وحدت ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ مسلمات تشیع کو چھوڑ دیا جائے، جو تاریخی حقائق ہیں ان پر بات نہ کی جائے۔ کہاں بات ہو رہی ہے؟ اور دوسری طرف سے اہل سنت کو جو ہے وہ تشیع کی طرف جذب نہیں کیا جا رہا ہے۔ اہل سنت سے یہ کہا جا رہا ہے، اور اہل سنت بھی ہم سے یہ تقاضا رکھتی ہے اور رکھنا چاہیے اس کو، کہ مشترکات پر اکٹھے ہوں، ایک مشترکہ دشمن کے مقابلے میں ہوں، اور اسلام کو بچانے کے لیے ہو، اسلام کی سربلندی کے لیے ہو۔ اور یہ جو داخلی اختلاف ہیں یہ علمی اختلافات ہیں ہمارے، اور اس کو ہم اپنے علمی جو میدان ہیں، علمی فضا ہے، اس میں حل کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس کے لیے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قتل و غارت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دشمن کی بنائی ہوئی آپ یوں کہہ لیں پالیسی ہے، دشمن کا بچھایا ہوا جال ہے یہ، کہ آپ مذہبی اختلاف اور علمی اختلاف کو اتنا شدت دے دیں کہ قتل و غارت جو ہے اس پر اتر آئیں اور بے گناہوں کو قتل کرنے لگ جائیں اور اپنے دین کو چھوڑ دیں۔ پس اپنی فکر جو ہے وہ انسان درست کرے وحدت کی نسبت، کہ وحدت میں کہنا کیا چاہتے ہیں، وحدت کے جو داعی ہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو بتائیے۔ یہ دو چیزیں تو بہت بنیادی ہیں، اور وحدت نہ کرنے کے اوپر ہمارا نقصان کیا ہوگا، قرآن نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی طرف بھی اشارہ کیا، اور ہم آج اس کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 46 کے اندر ارشاد ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑو مت، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبْ رِیحُکُم، کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تم جو ہے وہ بالکل ہی کمزور پڑ جاؤ گے، چھوٹا سا طوفان بھی آ کر تمہاری جڑوں کو ختم کر دے گا، اٹھا پھینکے گا، تمہیں ہویت ختم ہو جائے گی، آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی۔ اور آج آپ دیکھ لیں آج مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مسلمانوں کو دہشت گرد کے مساوی قرار دے دیا گیا ہے، مسلمانوں کی جو استقلالیت ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، وہ مستقل طور پر سوچ نہیں سکتا، وہ مستقل طور پر کوئی جو ہے وہ نظریہ نہیں دے سکتا ہے، مستقل طور پر کوئی پالیسی نہیں بنا سکتا ہے۔ ہمارے جوانوں کے ذہنوں کو اس طریقے سے باؤنڈ کر دیا گیا ہے، وہ بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جب تک ویسٹ کی طرف سے کوئی نظریہ نہ آئے، کوئی پالیسی نہ آئے، ہم ترقی نہیں کر سکتے، جب تک ہم ان کے لائف سٹائل کو قبول نہیں کریں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس قسم کی جب سوچیں بنا دی گئی ہیں، کس وجہ سے ہے؟ تفرقے کی وجہ سے ہے، تنازع کی وجہ سے ہے، جھگڑوں کی وجہ سے ہے، کہ ہم ان چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور دشمن اصل اسلام کی نفی کر رہا ہے، اس کو زیر سوال لے کر آ رہا ہے۔ اور آج ہمارا جوان یہ سوال کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اسلام کی کیا ضرورت ہے، اسلام نے ہمیں دیا کیا ہے؟ اسلام کے نام پہ جھگڑے ہی ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، چند مثالوں کو لے کر اس کو بولڈ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کی نفی کر رہے ہیں۔ تو اب بھی وقت موجود ہے، پانی سر سے گزرا نہیں ہے، اور ہم آئیں وحدت کی اس فکر کے ساتھ اور اکٹھے ہوں، اور صحیح وحدت کا جو مفہوم ہے اس کو سمجھتے ہوئے دشمن کے خلاف صف آرا ہو جائیں، اور آپس میں مسالمت آمیز زندگی گزاریں، اور علمی اختلاف کو علمی میدان، علمی مراکز کے اندر، علمی فضا کے اندر بحث کی جائے اور اپنے دلائل دیے جائیں، تو اس کے اندر کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔
لہٰذا یہ کام کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔